وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر ان کا پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، نہ تعداد پر ہوتا ہے، نہ ہتھیار پر ہوتا ہے، نہ مال پر ہوتا ہے، نہ تعلیم پر ہوتا ہے۔ بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے ان کو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ترقی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی دعا چاہتا ہے قبول کرتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ آیت تو ہم نے کل بھی پڑھی کہ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، سچے پکے مسلمان یہی ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کو قیامت میں بہت اونچے اونچے درجے ملیں گے۔ وہ مغفرتن، اور اللہ تعالیٰ ان سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ان کو بھی اللہ معاف کرے گا۔ ورزق کریم، اور جنت کی روزی ان کو حاصل ہوگی۔ یہ ساری باتیں سورہ انفال کے شروع میں اللہ نے فرمائی ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر بہت ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں۔ انشاءاللہ وہ جو اللہ نے ہم سے خطاب کیا ہے، کچھ خطاب تو صحابہ کرام کے ساتھ تھا، اور جو خطاب ہمارے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ جیسے ہم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ صحابہ کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تھا۔ اس طرح یا ایھا الذین آمنوا جو خطاب ہوتا ہے وہ زیادہ تر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، کچھ کچھ جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب۔ اللہ تعالیٰ احرام باندھنے کے بعد شکار نہیں کرنا، مچھلی شکار کر سکتے ہیں، صید البحر، بر کا شکار، ہرن، یہ سب نہیں شکار کر سکتے۔ احرام پہننے سے پہلے شکار کر سکتے، احرام پہن لیے اب نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانور بھیجے جی، ایسے آئے کہ ہاتھ ڈالو تو مل جاتا، جیسے پرندے ہوں یا کچھ بھی ہوں، یا ذرا سا مارے تو مل جائے گا۔ اور عربوں کی غذا زیادہ شکار تھی، تو اللہ نے کہا کہ تم کو آزمائے گا، وہ ان کے لیے تھا۔ اب ہم لوگوں کے لیے ویسا نہیں ہے شکار وغیرہ کا تعلق۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں نازل کیا سورہ مائدہ کے اندر، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہے تاخرات، 21ویں رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر وفی بعض روایتی فی الوتر منہا۔ تاخرات جی شب قدر ان کو بولتے ہیں۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، قدر کی رات، عزت کی رات، احترام کی رات، تقدیر لکھنے کی رات۔ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ آسمان، ساتویں آسمان سے لے کے دنیاوی آسمان پر اللہ نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، اس لیے اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان میں ہم کو ملتی ہے یہ رات۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے ایک آدمی بنو اسرائیل کا 83 سال عبادت کیا، شب قدر ملی اس کو۔ شب قدر اس کو 83 سال محنت کرنے کے بعد ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر سال دیجی، ہر سال شب قدر دی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو کیا معلوم، تم کیا جانتے ہو کہ قدر کی رات کی عظمت کتنی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آج ایک رات کی عبادت اگر کسی کو مل گئی تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آج کی رات اگر شب قدر ہے تو آج کی رات اگر کسی نے عبادت کی اور اس کی عبادت قبول ہو گئی، 1000 مہینے کے عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے جی، ایک رات کی عبادت۔
شروع ہوتی ہے شب قدر مغرب سے، سورج غروب ہوا شروع ہو گئی. پھر کب ختم ہوتی ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق طلوع ہونے تک یہ فجر ہے، یہ شب قدر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور سورہ دخان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ کون سی رات ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخری کی 10 راتیں ہیں. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ آخری کی 10 راتوں میں لوگ اہتمام کریں، مسجد میں نہ ہو گھروں میں اہتمام کریں، دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. تو یہ عبادت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر ملے میں کیا دعا کروں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا قولی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو گنہگاروں کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے نا اللہ، میں بھی ایک گنہگار ہوں، مجھے بھی معاف کر دے اللہ. ایسے دعا کرو، چھوٹی دعا، زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی دعا کیجیے، لیکن یہ دعا ہے. تو آج کی رات دعا کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، سوال کرنے کی رات ہے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اپنے قبیلے کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، اپنے بھائی بندوں کے لیے بھی، اور ہر چیز کے لیے جو کچھ ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں مانگنے کی رات ہے، سونے کی رات نہیں ہے، بیان کی رات نہیں ہے. عام طور پر ایسے ہوتا ہے مسجدوں میں بیانات رکھتے ہیں، تقریریں رکھتے ہیں، خوب پوری رات سب سنتے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں اور سب کوئی سوتا بھی رہتا ہے اور تقریر سنتے رہتا ہے. شب قدر کی اس قدر ناقدری ہوتی ہے. تو آج کی رات دعا کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اس کو شب قدر کہتے ہیں. کون سی رات؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکلا تم کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی ہے، کس تاریخ کو ہے. 2 آدمی لڑتے تھے، ان کے جھگڑا چکانے میں شب قدر بھلا دی گئی. وَلَعَلَّهُ خیر، ہو سکتا اللہ کی مصلحت ہو. اور ظاہر بات ہے ایک ہی رات ہو تو ایک رات عبادت کریں گے. اب تو 10 رات ہیں، نہیں تو 5 رات ہیں، کم سے کم 5 رات بھی عبادت کریں گے نا. اگر پہلی رات شب قدر کسی کو مل گئی، معلوم ہاں صاحب شب قدر ہے آج، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نہیں کرنا. بدلہ ملتا ہے آخری مہینے میں، تنخواہ ملتی ہے آخری مہینے میں نا، یا کہ پہلی تاریخ کو ملتی. ویسا جب عامل مزدور اپنا کام پورا کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. تو مزدور ہم ہیں، اللہ کے لیے مزدوری کرتے ہیں، روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کے آخری وقت ہم کو ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی کے جھگڑے سے جی بھلا دی گئی مجھے یہ رات. تو دیکھو جھگڑا اتنی بری بات ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کے دلوں میں کسی کے ساتھ کینہ کپٹ ہے، دشمنی ہے اور سب اختلافات ہیں، بات چیت بند ہے. کیا کیا ہوگا جی؟ تو ہمارے پاس شب قدر کیسے آتی، کیسے رحمت اللہ کو ہم پر رحم آتا؟ ہم جب تک کہ اپنے بھائیوں سے صلح صفائی نہیں کر لیں گے، جھگڑوں کو ختم نہیں کر لیں گے، کورٹ کچہری سے دور نہیں ہو جائیں گے اور اللہ کو راضی نہیں کر لیں گے، ہم کو کیا شب قدر ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بہتر ہے، اچھا تم ایسا کرو رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو. شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں جی، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. دوسری حدیث بھی بخاری میں آئی کفی الوتر منہا، آخری عشرے میں بھی خاص کر طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے من یقم اللیل
युद्रिको युसिब हो। 1 साल इबादत करे तो शब क़दर मिलती। 1 साल। उबई इब्न काब से लोगों ने कहा, देखो अब्दुल्ला बिन मसूद तो ऐसे कहते हैं कि साहब 1 साल इबादत करो तो शब क़दर मिलेगी। कहा नहीं जी। अब्दुल्ला बिन मसूद इसलिए बोले कि लोग सिर्फ ये एक भरोसा करके ना रह जाएं, हमेशा इबादत में मशगूल रहें, इसलिए बोले देखो जी शब क़दर रमज़ान में है जी, हम रमज़ान में भी 27वीं को है। मैं कसम खा के कहता हूँ 27वीं को है। तो इस रिवायत को लेकर कुछ लोगों ने 27 को मुकर्रर कर लिया। इससे पहले मैंने बताया था, एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल मैं अपने बागों में रहता हूँ, दूर है मेरा मकान, मैं आके यहाँ 10 दिन एहतिकाफ़ नहीं कर सकता, मुझे एक तारीख़ बताइए अल्लाह के रसूल, तो मैं आके एहतिकाफ़ करूँगा एक रात। अल्लाह के रसूल ने कहा 23 को आ जाओ। तो वो आदमी सहाबी आए, ऊँट को बांधे, चारा दिए, मस्जिद में आए मगरिब से पहले, और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के घर को चले गए। कहा एक रात का एहतिकाफ़, इससे मालूम होता है 23 को थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शब क़दर की अलामत बताई गई है कि साहब उस दिन बारिश होगी, रात में बारिश से मस्जिद टपकेगी और वहाँ की ज़मीन में कीचड़ हो जाएगा, और मैं सजदा करूँगा तो मेरे पेशानी में भी, नाक में मिट्टी लगेगी। इतनी बातें बता अल्लाह के रसूल। वो भी मालूम होता है कि 23 या 21 तारीख़ थी। अल्लाह के रसूल पहले 10 दिन एहतिकाफ़ किए रमज़ान में, शब क़दर नहीं मिली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये नहीं है। फिर दूसरे 10 दिन एहतिकाफ़ किए तो फिर भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अब तीसरा भी एहतिकाफ़ करूँगा। तो अल्लाह के रसूल आखिरी 10-9 दिन एहतिकाफ़ किए तो आपको शब क़दर मिली। तो इससे मालूम होता है कि 27 ही जो कहते हैं इन सब हदीस के ख़िलाफ़ है। 27 भी हो सकती है, लेकिन 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 रातों में से एक रात है। दुआ करने के लिए सबसे अच्छी ये रात है, समझिए। आदमी दुआ करें, दुआ के लिए कुछ शर्त हैं और कुछ आदाब हैं, उनका ख्याल करेंगे तो दुआ कबूल होती है, वरना दुआ कबूल नहीं होती है। एक तो ये है कि आदमी खुशू खुजू से दुआ करे, यानी अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करके, कभी रो के और कभी हाथ फैला के और कभी सर झुका के, जितना खुशू खुजू इख्तियार कर सकता है वैसे दुआ करें। कानू यदउनना रग़बन व रहबा व कानू लना खाशिईन। खुशू और खुजू दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, करीब करीब मिलती हुई चीज़ें हैं, तो लिहाजा इतना इख्तियार करें। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है दिल और ज़बान दोनों साथ हों। ज़बान से तो दुआ करते रहते, इधर देखते उधर देखते, यहाँ देखते वैसा देखते, ये दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। ला यक़बलुल्लाहु दुआन मिन क़ल्बिन साहिन लाहिन। अल्लाह उस आदमी की दुआ कबूल नहीं करता जो कि गफलत में है और जो कोई ख़ास दिलचस्पी से दुआ नहीं करता, उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। उसका मंज़र तो हम देखते हैं ना, सारे मस्जिदों में फ़र्ज़ नमाज हुई फ़ौरन दुआ शुरू कर दिए। कौन क्या करता है मालूम? क्या इमाम साहब क्या बोले? आमीन बोलना मालूम है और कुछ नहीं मालूम। अरबी में दुआ करते, इनको क्या मालूम कि क्या पूछते। कभी इमाम साहब बोलेंगे अल्लाह बहुत मुश्किल में फंस गए, अल्लाह आमीन। अरे मुश्किल में फंस गए तो आमीन क्या जी? अब बोलना है इमाम साहब को बहुत मुश्किल में, अल्लाह आजकल हमारे हालात बहुत ख़राब हैं तो मदद कर। अब तो आमीन अब बोलो, नहीं उससे पहले बोल दिए मुश्किल में है, बहुत परेशानी में है, कहा आमीन। इसका मतलब ये कैसा हो? तो इनसे दुआ कबूल नहीं कर। लोगों को समझ नहीं है, कितना भी बोलो ना इमाम को समझ है, इमाम को ख़ुद मालूम नहीं क्या दुआ करता है, इमाम को ख़ुद भी नहीं मालूम। रटी हुई दुआएं हैं, उन्हीं को बार बार रोज़ करते रहेंगे। मेरी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत क्या? आप बीमार हैं, आप अल्लाह से दुआ करेंगे सेहत के लिए,
آپ کے بیوی بچوں کی کوئی تکلیف ہے اس کے لیے دعا کریں گے، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اس کے لیے دعا کریں گے، کسی کو کاروبار کی ضرورت ہے وہ دعا کرے گا، کسی کو نوکری کی ضرورت ہے وہ دعا کرے گا۔ امام صاحب کو کیا معلوم تمہاری کیا ضرورت ہے؟ روٹین ایک ہی دعا کرتے رہیں گے، ہاں کیا فائدہ جی؟ اللہ کے رسول نے کہا جو آدمی کے دل سے دعا نہیں کرتا، خالی زبان ہلاتے رہتا ہے، اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ہر ایک کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ صاحب جلدی نہ کریں۔ اللہ کچھ بھی ہمارے لیے ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یہ آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ ابھی اللہ بولتا دعا کرو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تم مجھ سے دعا کرو، جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے وہ متکبر ہیں، وہ مغرور ہیں۔ اللہ سے مانگنا جی، اللہ سے مانگ کتنے ہی بڑے مالدار ہو جائیں جی، نہیں اللہ سے مانگیں گے۔ اتنی دیا اللہ دولت، ایوب علیہ السلام کو کتنی دولت دیا اللہ، کتنا تھا، بارش ہوئی سونے کی ٹڈی کے، ایوب علیہ السلام سب جلدی جلدی جمع کرنے لگے۔ اللہ نے پوچھا ایوب میں تو تجھے بہت دیا، پھر بھی اللہ تو دیا تو میں نہیں لوں گا، تیری دین اللہ، ایسے انہوں نے کہا۔ لہٰذا دیکھیے دعا ہے تو آدمی اپنے دل سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، اس کی ضرورت تو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی کا مطلب، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلد بازی کیسے ہوتی ہے؟ کہ یقول دعوتو فلم یستجب لی، کتنے دن سے دعا کرتا ہوں جی، قبول ہی نہیں کرتا اللہ۔ ارے اللہ تمہارا غلام ہے کہ تم کنڈیشن لگاتے کیا؟ 10 دن تک اگر نہیں دیا تو میں اس کا نہیں دعا نہیں کروں گا، جا کے مر کسی وادی میں، تیری کیا حیثیت ہے؟ کرتے رہو جی دعا، کبھی اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لیتا ہے اور کبھی بہت دنوں کے بعد دعا قبول کرتا ہے۔ 3 سال ہو جاتے، 5 سال ہو جاتے ہیں، لوگ فون کر کے کبھی کبھی پوچھتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہے، میں رمضان کے شروع سے دعا کرتا ہوں اب تک بھی میری تکلیف دور نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اور ایک 10 رمضان دعا کرو جی، ہو سکتا ہے تمہاری تکلیف دور ہو جائے۔ کہ اللہ تمہارا غلام ہے، محتاج ہے کیا تمہاری دعا کا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ما لم یعجل، جلد بازی نہ کریں تو دعا قبول ہوگی۔ ویسے بھی دعا قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی جو خلوص دل کے ساتھ دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، لیکن قبول ہونے کی شرط ہے، یہ ہے صورتیں ہیں۔ پہلے کہ جو مانگے گا دیا، مثلا بچہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کیا، صحت دے اللہ، تندرستی دے، بچہ ٹھیک ہو گیا، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی دوسری مصیبت تم سے ٹال دے گا، جیسے فرض کرو تم نے اپنے بچے کے لیے دعا کی، بچہ ٹھیک نہیں ہوا جی، بیماری تھا، آپ لوگ گھر والے 4-5 آدمی گئے کار میں بیٹھ کے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورے لوگ مر گئے۔ اب یہ دعا بچہ تو ٹھیک نہیں ہوا نا، یہ دعا اس مصیبت کو بچانے کے لیے کام آتی، ویسا بھی ہوتا ہے جی اللہ کے ہاں۔ اور تیسری صورت یہ ہے دنیا میں بھی نہیں دیا، مصیبت بھی نہیں گئی، آخرت میں جب کہ ہم لوگ سب سے زیادہ محتاج ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دعا ہماری کام آئے گی۔